الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا، اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسٹ پون ہو گیا، وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتا، لیکن اس میں خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی کہ ان کی رائے میں تو یہ الیکشن اس سال ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی 2023 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل الیکشن کا سال ہے، تو اس لیے جنرل الیکشن کے سال میں تو یہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، اب یہ جنرل الیکشن کے بعد میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ انہوں نے بیان دے کے، کیونکہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ انہی کی منسٹری کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئی تھی، اور تبدیلیاں جو کی گئی ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے کی ہیں، اور انٹیریئر کے وہ منسٹر ہیں، تو یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بہانہ بنایا گیا ہے وہاں پہ تبدیلیوں کا، اس بہانے کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایکچولی تبدیلی کرنا کیوں چاہتے ہیں قانون میں، اور تبدیلی کا اس کو قانون میں تبدیل کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ تبدیلی کر کیا رہے ہیں اور کیوں یہ مذاق خیز بات ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم پہلے ہی ہائی کورٹ نے جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا تھا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے تھے، جس میں ریفر کیا گیا تھا واپس الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی تھی، آج ڈبل بینچ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے اور کل وہ جاری رہے گی، اور ہم یہ پوری طریقے سے اپنی عدالتی جو قانونی ہمارے پاس اختیار ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے عوام کے اس حق کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ مقامی حکومت کے نمائندے ان کے کون ہونے چاہیے، اور آئین کی روح کے مطابق ایک انتظامی سیاسی مالی طور پر ایک با اختیار اسلام آباد کا مقامی حکومت کا منتخب نظام آئے۔ ہم اس حق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ یہ ریلیف جو ہے اسلام آباد کے عوام کو، ہمیں نہیں اسلام آباد کے عوام کو یہ ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اس ڈبل بینچ سے مل جائے گی۔ اب ذرا سا میں بتا دوں تاکہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے حالات کیا ہیں۔ میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو، یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے۔ دو تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی، ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں۔ جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی۔ ہم آرڈیننس لا چکے تھے جس کے اندر یونین کونسل بھی بڑھا دی گئی تھی، پہلے 50 ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر 2015 کے اندر جب ہوئی تھی، اور ہم نے وہ 50 سے بڑھا کے 101 کر دی تھی۔ 101 یونین کونسل جو ہیں وہ اس ہمارے قانون کا حصہ تھی۔ اسی طریقے سے براہ راست الیکشن و میئر کا یہ ہم لا چکے تھے۔ اس آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ یہی پی ڈی ایم، یہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں، تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کل عدم ہوا، آرڈیننس ختم ہوا، حکومت بدل گئی، قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی، لیجسلیشن مکمل نہیں تھی، تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے، یعنی آپ 50 یونین کونسل پہ چلے گئے، اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے۔ اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں، شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے، کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں، پارٹیاں ٹکٹ ایلوکیشن کر دیتی ہیں، الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے،
जून का महीना ही याद रखें, ये वही महीना है जिसमें पंजाब के बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी कॉल हुए थे और उसकी कैंपेन शुरू हुई थी। तो हवा नजर आनी शुरू हो गई, और उससे पहले खैर मई के महीने में, अप्रैल मई में जो इमरान खान के तारीखी जलसे हुए वो भी सारा पाकिस्तान देख चुका था। तो इन्होंने कोशिश की कि इस इलेक्शन से कैसे भागा जाए। तो अब जरा सुने तरमीम क्या करते हैं। उन्होंने तरमीम क्या की, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा जी ये 50 यूनियन काउंसिल कम है तो 101 होनी चाहिए, यानी वही यूनियन काउंसिल जो तहरीके इंसाफ ने बनाई थी उसी यूनियन काउंसिल में वापस चले गए। ये जब वापस आए तो इलेक्शन कमीशन ने, कोर्ट के अंदर चला गया मामला, हम लोगों ने चैलेंज किया, कोर्ट के अंदर के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये देखें ये तो नहीं होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ये पाबंद करें कि हम ये 101 यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर नई हल्का बंदी करके एक नया इलेक्शन फिर करवाते हैं, लेकिन ये अब और उस इलेक्शन के दरमियान ये यूनियन काउंसिल की हैत नहीं बदलेंगे, यानी हल्का बंदी जो कर दी जाएगी उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की जाएगी, और कोई मुकामी हुकूमत के कानून में तरमीम नहीं की जाएगी। लो जी, अगला आ गया अब दिसंबर के महीने में दोबारा अब इलेक्शन फिर शुरू हो गया, फिर कैंपेन शुरू हो गई, फिर टिकट एलोकेशन हो गई, और अब इलेक्शन के अंदर तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए। अब इलेक्शन में जब हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए तो ख्याल आया किसी को, कोई आईबी की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, कोई हमारे जो बीट रिपोर्टर्स ग्राउंड पे कवर करते होते हैं उनकी तरह कोई रिपोर्ट्स इन्होंने देखनी शुरू की, कोई सर्वे कराए, तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तहरीके इंसाफ। इन्होंने कहा जी अब क्या करें, इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं। तो क्या इन्होंने तब्दीली की, परेशानी हुई कि अब कैसे इलेक्शन से भागा जाए। तो अब तब्दीलियां इन्होंने क्या की कि जो जून के महीने में यूनियन काउंसिल नई आबादी के लिहाज से 101 बनाई गई थी, आखिरी जो सेंसस हुआ था उसकी बुनियाद के ऊपर, बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी नए सेंसस के, और 6 महीने में कितने बच्चे पैदा हो गए इस्लामाबाद में, कितनी तादाद बदल गई, 205 मिलियन। तो उन्होंने कहा जी अब 125 यूनियन काउंसिल की जरूरत पड़ गई है। और अब उनको ख्याल आया है कि नहीं, मेयर का इलेक्शन तो डायरेक्ट होना चाहिए, वही कानून जिसके खिलाफ गए थे उसी को अब वो कहते हैं लेके आना चाहिए। और ये मुझसे अभी से आप लिख के ले लेंगे, जो दोबारा इलेक्शन से पहले जाएंगे ना तो इन्होंने दोबारा इसको बदलना है, क्योंकि इनको और ज्यादा मार पड़ेगी डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर मेयर की, तो इन्होंने इससे फिर दोबारा भागना है। सो ये सूरत हाल है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरी अमल को आगे चलने नहीं देना, ये इनका मुतफिका फैसला है। लेकिन ये बात, ये कभी कभी होता है, शाज़ो नाज़िर होता है, लेकिन एक बात के ऊपर तो मेरा राना सनाउल्लाह से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है। 2023 इलेक्शन का साल है, जनरल इलेक्शन इस साल के अंदर होने वाले हैं। बहस सिर्फ ये हो सकती है कि किस महीने में होना है, ये अप्रैल के महीने में होगा या ये अक्टूबर के महीने में होगा, इतनी सी बहस रह गई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को ये हक मिलेगा कि वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है, और पाकिस्तानी कौम ने क्या फैसला करना है ये हमें तो पता ही है, लेकिन हमसे ज्यादा वाज़ेह तौर पे ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पता है कि अवाम ने इनको सियासी तौर पर दफन कर देना है। इस जो आज फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ जैसे मैंने पहले कहा कि हम ऑलरेडी कोर्ट के अंदर हैं, और हमारी अभी भी यही उम्मीद है कि कल जो है वो कोर्ट के अंदर से एक फैसला आएगा जो कानून के मुताबिक जाहिर होगा और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। तो तमाम हमारे लोग जो इस वक्त फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग जो मुकामी हुकूमत के इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हिदायत ये है कि उन्होंने काम रोकना नहीं है और अपना काम जारी रखना है। ऐसा ही सही आप कह रहे हैं कि स्पीकर की अवेलेबिलिटी का इशू था, तो स्पीकर के ऑफिस से रब्ता किया गया था। उन्होंने कहा जी 28 को तो वो शायद यहाँ पर नहीं है, 28 को शाम को आएंगे, 29 की शाम को उन्होंने जाना है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शायद, क्योंकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कोई कमी है कोई नहीं, कोई मसाइल है नहीं पाकिस्तान में। सिर्फ पाकिस्तान में खाने का सामान जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, दवाइयों के खाम माल के लिए एलसी खोलने के लिए डॉलर खत्म हो गए,
لیکن امپورٹڈ حکومت کے سیر سپاٹوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر الحمدللہ بھی بہت ہیں تو وہ جا رہے ہیں اس وقت آسٹریلیا. تو بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں جی چند گھنٹوں کے لیے ہوں گے. ہمارے جو ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور چیف وپ حامد ڈوگر وہ دونوں اس سلسلے میں کچھ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ سپیکر کے ساتھ ضرور ہو ان کے جانے سے پہلے. نہیں وہ کیونکہ ٹائم سپیکر صاحب ابھی دینے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے ابھی جو ہے وفد کی ملاقات ہوگی اور اس کے اندر یہی طے کرنا ہے کہ آپ پھر متفقہ کو تاریخ طے کر دیں کہ کس دن جو ہے وہ پورے تمام ممبرز کو لے کے آیا جائے تاکہ ان کی خواہش پوری کی جا سکے. اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات منتخب ہوئے ہیں یقیناً آپ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان میں بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے. آج کے مقابلے میں کافی لوگ آپ کو جمع ہیں تو کیا پروٹیسٹ بھی رات کو یا کل کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی ابھی جو ہے وہ کل تو ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے ہم قانونی طور پر فیصلے کو ریورس کروانے کی کوشش کریں گے. اگر نئی ریلیف ملے گی تو پھر اس کے بعد سیاسی آپشنز کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. نہیں 2021 میں سب پہلی بات تو تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت کے اندر خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ بلدیاتی انتخابات کروائے. آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں. اسلام آباد میں 2021 میں جا کر ٹرم ختم ہوئی تھی. پچھلی جو میعاد تھی وہ 2021 میں ختم ہوئی. وہ جو قانون تھا وہ آپ کو پتا ہے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین کی روح سے مترادف ہے. یعنی مکمل جو سیاسی انتظامی اور مالی طور پر خود مختار نظام ہونا چاہیے وہ نظام نہیں ہے. اس لیے ہم نے قانون کے اندر ترمیم کرنے کے لیے چند ماہ ضرور لگائے اور مجھے بڑے فخر ہے کہ وہ قانون جو ہم لے کر آئے تھے اسلام آباد کی مقامی حکومت کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ خود مختار اور با اختیار مقامی حکومت کا نظام ہم لے کے آئے تھے. وہ کابینہ سے بھی پاس ہو گیا تھا, وہ اسمبلی چلا گیا تھا اور اگر حکومتیں اس وقت نہ توڑی جاتی ہیں, اگر رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو اس وقت اسلام آباد میں وہ نظام چل رہا ہوتا. پنجاب اسمبلی میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 187 اراکین ہیں. کیا وہ 187 اراکین بیرون ملک موجود لوگوں کو ملا کر ہیں اور اگر نہیں تو وہ لوگ کب واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ پولیٹیکل بات چیت ہے کہ کچھ نون لیگ کے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں یا اس کا فیکچوئل پوزیشن؟ اچھا جی 187 ٹوٹل لوگ ہیں اور اس کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں 1-2 لوگ جو ہیں وہ ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جو ملک سے باہر ہیں. وہ جس دن بھی ووٹ ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس اس سے پہلے آ جائیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں. وہ ٹوٹل 187 لوگ جو ہیں اس وقت وہ موجود ہیں. جہاں تک مسلم لیگ نون کے رابطے کی بالکل 100% رابطے میں, اور اس میں تو کوئی میرے خیال میں تعجب کی بات ہونی نہیں چاہیے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر اس وقت اگر ہم گیٹ کھول دیں تو پروبلی ہمارے پاس بندے جمع کرنے کی جگہ کم پڑ جائے گی. دیکھو اس وقت پنجاب میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے عمران خان کی اور جو اس وقت بلے کا زور ہے تو بے تحاشا تعداد میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اس میں سے ظاہر ہے جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود ہیں تو وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ جی ادھر تو مجھے جگہ ملنی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود نہیں ہیں وہاں پہ بہت ساری سیٹوں کے اوپر لوگوں نے رابطے بالکل کیے ہیں